یہ بات ہم کریں گے، ایسے کب تک بھاگیں گے یہ لوگ؟ اس پہ ہم بات کریں گے۔ گرین چولستان پروجیکٹ کا انشاءاللہ کالا چٹا اس قوم کے سامنے کھولوں گا میں۔ یہ سندھ کی نہروں کا مسئلہ نہیں ہے، گرین چولستان بڑا تاریخی مسئلہ ہے، اور اس میں جو سینئرز ادھر بیٹھے ہیں یا جنہوں نے جناب اسفندیار ولی خان یا خان عبدالولی خان مرحوم کی تقریریں سنی ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ گرین چولستان کا مسئلہ کیا مسئلہ ہے۔ اور مائنز اینڈ منرلز یہ ہمارے ہیں، یہ قوم کے ہیں، یہ پختون قوم کے ہیں، یہ بلوچ قوم کے ہیں۔ اگر مسلم لیگ اور پی ٹی آئی مل کر یہ فوج کی خدمت کرنا چاہتی ہے بخوبی کرے، انشاءاللہ ہم پتھر کی طرح قوم اور اس رایا کے بیچ میں کھڑے رہیں گے۔ میں مشکور ہوں آپ سب کا۔ یہ بات ادھر سے صرف اس لیے پہنچا رہا ہوں کیونکہ اندر جمہوریت کا جنازہ نکال رہے ہیں سب، لہٰذا دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ باتیں انشاءاللہ کروں گا، فلور پہ کروں گا۔ کب تک چھپیں گے؟ آج دیکھیں کیا کیا، یہ بھی عجیب بات ہے۔ آج کا اجلاس ملتوی جمعے کو بلا لیا۔ بھائی سینیٹر صاحب کی 4 دن کی تنخواہی ہو گئی، مبارک ہو مبارک ہو۔ ایک تقریر نہیں ہوا، ایک بات نہیں ہوئی۔ آج سے 2 دن بعد والا جمعے، پھر منگل کو بلا لیں گے، 2 دن اور سینیٹرز کی تنخواہ ہو گئی، جی مبارک ہو۔ قوم کی خدمت یہ لوگ کر رہے ہیں۔ میں کس لیے سینیٹر بناؤں؟ انشاءاللہ یہ جو بار بار ہوتا ہے واضح ہو رہا ہے سب کو، یہ سوال ہر کسی کے منہ پہ تھا کہ میں کیوں سینیٹر بنا اور کس لیے بنا۔ انشاءاللہ واضح کرتا رہوں گا کہ میں کیوں اور کس لیے بلوچستان سے جا کے سینیٹر بن گیا۔ صاحب 2 سوالات ہیں۔ ایک، جس طرح آپ نے لاسٹ پیراگراف آپ نے کہا کہ میں کیوں اور کس طرح سینیٹر بنا ہوں، تو آپ کا تعلق پختونخوا سے اور آپ کی کانگریس سیاست وہاں پہ رہی ہے آبا و اجداد سے۔ آپ کے بلوچستان سے سینیٹر بننے پہ بڑے شگوفے شبہات ہے کہ کیا آپ زرداری صاحب کے سپورٹ سے سینیٹر بنے یا جس پر آپ تنقید کریں اس کے سپورٹ سے؟ اور دوسرا یہ کہ اب تک کوئی وہ کارروائی سامنے نہیں آئی، منرلز کے اوپر آپ کا ایک سٹانس ہے، ایک سخت سٹانس ہے، اب تک وہ کارروائی سامنے نہیں آئی جہاں بلوچستان میں آپ کے ممبران نے معدنیات کی کارروائی۔ میں 2 باتیں کرتا ہوں، 2 باتوں کا میں جواب دیتا ہوں۔ ایک، الحمدللہ میں کوئی ایسا نہیں کہ میں کہیں آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا، نہیں۔ بلوچستان میں الحمدللہ میری قوم، جس قوم پہ میں فخر کرتا ہوں، اس قوم کے بندوں نے، میرے اپنے پارٹی کے ممبرز نے مجھے سینیٹر بنایا ہے۔ اگر ان کے جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے، اگر ان کے فارمولے ہم مانتے تو آج ہم بڑے اچھے ہوتے، ان کی باتیں ہم مانتے تو آج ہم سیاسی طور پہ کہیں بیٹھے ہوتے۔ بدقسمتی سے وہ نہیں مانتے، اور اگر ان کے کہنے پہ کوئی آئے گا، کوئی مائی کا لال، 100 سینیٹرز ہیں میرے ساتھ، یہ میرے، ہم 3 کو چھوڑ دیں، ہم تو پاگل ہیں نا، کوئی باتیں کرے وہ تو آج پتہ چل رہا تھا کہ ان کو کون لے کر آئے، جو ایک سینیٹر کے کلاس 4 کے اشارے پہ اٹھو اور باہر جاؤ، اور سینیٹر صاحب اٹھ کے باہر بھاگ گئے۔ نمبر 2، ہماری کارروائیاں ایسا نہیں ہے کہ نہیں، ہم نے پوچھا ہے، جواب آئے گا۔ یہ عمل پبلک کے لیے نہیں ہے، یہ ہماری اپنی نظریے کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے۔ جو نتیجہ ہوگا انشاءاللہ آپ سب کے سامنے جلد آ جائے گا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو جوڑا ہے وہ ہر صورت اس کو پاس کروا لیں گے؟ کیونکہ نون لیگ بہت کانفیڈنٹ نظر آتی ہے، پیپلز پارٹی نے آپ سے پہلے پریس کانفرنس کی ہے، وہ اپیرنٹلی سراپا احتجاج ہے، کیا معاملہ ہے؟ کالا باغ ڈیم پہ سب ایک تھے، لیکن انشاءاللہ ارمان لے کے چلے گئے۔ یہ میری مٹی، میرے قوم کے بچوں کے حق کا سوال ہے۔ ایسے 10 حکومتیں آئیں اور ایسے 10 جرنل اور آئیں، انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا۔ اچھا، احمد ولی صاحب، یہ بتائیں، ماضی میں ستارہ یاد صاحبہ نے کاغذات جمع کرائے بلوچستان سے، تو آپ کی پارٹی نے ان پر بڑی شدید قسم کی تنقید کی۔ اب آپ بہت بھائی جان اس وقت بہت بڑے مسائل پڑے ہیں، لہٰذا اس کو میں مسئلہ نہیں سمجھتا۔ تھینک یو۔ اچھا یہ بتائیے کہ اس وقت نظام ثبوت حقوق کے حوالے سے واضح ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ سینٹر ثبوت حقوق میں یا 1 یونٹ کی طرح نظام چاہتا ہے، تو اس نظام کے حوالے سے تمام سیاسی جماعتوں کا مشترکہ لایا عمل کیا ہو سکتا ہے جب آپ اور محمود خان چتری ایک پوائنٹ پر اس نقطے کی حد تک اختر مینگل ادھر دیکھیں خدمت کون کر رہا ہے؟ کیا یہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں؟ مسلم لیگ کون ہے؟ پی ٹی آئی کون ہے؟ یہ اور اس طرح سمیت بہت سارے ہیں
मैं कहता हूँ ना, आज आप सेनेट में नज़र डाल लें, आप देख लें क्या था, आपको सब पता चल जाएगा। लिहाजा हमारे रोज़ अव्वल से हम कहते हैं कि इस मुल्क में मसला जो बनाए गए हैं वो नहीं है, मसला ये है ना, इधर दीन का मसला है, इधर अगर दहशतगर्दी भी लाई गई है तो हमारे कुदरती वसाइल को छीनने के लिए लाई गई है। इधर अगर ये एक्सट्रीमिज़म, इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म लाया गया है तो ये भी हमारे वतन के मिनरल्स और माइंस और इन सब को छीनने के लिए लाया गया है। इधर अगर 1 यूनिट बनता है इसी वजह से बनता है। इधर रोज़ अव्वल से लड़ाई हक की है, वसाइल की है। यही लड़ाई हमारी अंग्रेज़ों के साथ थी और यही लड़ाई हमारी अभी भी है। 105 साल पुरानी लड़ाई है, कोई नई नहीं है। ये तो एक टुकड़ा है उसका। इंशाल्लाह हमारा अज़म इतना मजबूत है कि हम 100 साल और भी लड़ेंगे, लेकिन कामयाब नहीं होने वन देंगे। यूनिट ने तो पाकिस्तान को तोड़ दिया था उस सोच ने, तो इस सोच का मुकाबला फिर किस हद तक होगा? तो यही तो दोहरा रहे हैं और मैं इनको बार बार कह रहा हूँ कि दोहरा रहे हैं। पाकिस्तान के फरमाबरदार, जो अपने आप को पाकिस्तान के फरमाबरदार कहते हैं, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को तोड़ा और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। हम गद्दारों ने हमेशा इस वतन के लिए, इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी और तारीख सबके सामने है। थैंक यू जी।